بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں عاطف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل سے جو 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں، ان چھٹیوں کے بعد آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کے بارے میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ گھر آ کر عاطف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے۔ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک عاطف بولا، اگر ہم کہیں سے انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم اس کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں تیاری کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم نے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کی پکچر سامنے رکھتے ہوئے ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ عاطف نے جواب دیا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اور تصویر میں بہت فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں سے ہمیں کھوپڑی دستیاب ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ہم کہاں سے یہ کھوپڑی لائیں گے؟ تم میری بات پر غور کرو، سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر یا ہاتھ میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو کتنی آسانی سے ہمیں ٹیسٹ یاد ہو جائے گا، اور اس ٹیسٹ میں ہمارے اچھے نمبر آنے لازمی ہیں، ورنہ جو 2 ماہ پہلے ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے نمبر کم آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ عاطف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس کی بات مان گیا کہ اگر کہیں سے کھوپڑی مل جائے تو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ رضوان بولا کہ اب کھوپڑی کہاں سے لیں گے؟ تو رضوان بولا کہ ڈاکٹر عاطف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار سے تو ملتی نہیں ہے جو ہم خرید سکیں، تو یہ آئے گی کہاں سے؟ عاطف بولا، بھائی اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے، میں کل چھٹی کے دن اس سے بات کر لوں گا اور شام کو ملوں گا، بلکہ اس طرح کرنا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور عاطف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن عاطف کا واقف تھا۔ گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ جب عاطف نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا۔ وہ بولا، خیر تو ہے عاطف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ عاطف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمردین صاحب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا۔ کیا ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو، آپ اندر آئیں، ویسے بھی آج میں اکیلا ہی ہوں، میرے بیوی بچے اپنے والدین کے گھر گئے ہیں۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا، جہاں وہ چارپائی پر بیٹھے۔ گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بھی بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ بوتل پینے کے بعد انہوں نے اپنا سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا کہ ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت عاطف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر عاطف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، بلکہ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو تعلیمی سرگرمی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی چاہیے۔ تو گورکن یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال دینے پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت دینی پڑے گی۔ عاطف نے مزید 500 روپے اس کو دیے اور اس نے رات کو 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے آئے اور گھر آ کے رضوان نے عاطف کو کہا، عاطف میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات کے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو عاطف ہنستا ہوا بولا، ابے گامڑ، تو کیا میں روز قبرستان جاتا ہوں رات کو؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب دونوں قبرستان چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے موسم اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہلکی گرج چمک کے ساتھ ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ وہ شہر کے باہر قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ گورکن کو گھر سے لیتے ہیں۔ گورکن کے ہاتھ میں کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہوتی ہے۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو طویل قبروں کی قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے، جس میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس بھاگ جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا رہا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، تو میں آپ کو اسی کی کھوپڑی نکال دیتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ جو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگتا ہے۔ عاطف بابو گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر روشنی نہ کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا ہوتا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا کر پتھر کی سل سائیڈ پر کھسکا دی اور چند ہی منٹوں میں قبر کھل گئی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف کی وجہ سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی میں قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کیا، قمردین صاحب تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ وہ بولا، ہم باپ دادا کے دور سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہماری روزی روٹی یہی ہے، تو گھبرانا کس چیز کا۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان عاطف کا بھی برا حال ہو گیا۔ اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائیڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے قبر پر مٹی ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ عاطف اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلے کو جیسے پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی اس کے اندر ہو۔ اس میں گرمی سی بھر گئی۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس کو مزید 500 روپے دے کر بائک سٹارٹ کر کے وہ کھوپڑی والا تھیلا لے کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ جب رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب عاطف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب عاطف نے اس سے کہا تمہارے پاس لاک والی الماری ہے تو اس میں رکھ دینا، میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کے گھر کا کوئی فرد دیکھ سکتا ہے۔ یہ سن کر رضوان نے کھوپڑی اپنے پاس رکھ لی۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھا، لاک لگایا، کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ سنائی دی۔ جب وہ الماری کے پاس آیا تو الماری میں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو اسے سخت بخار چڑھا ہوا تھا۔ اب وہ بہت خوف زدہ تھا۔ جب وہ اس نے گھر والوں کو ساری بات بتائی تو گھر والوں نے الماری کھول کر دیکھا تو الماری میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بخار کا سن کر عاطف بھی اس کے گھر آ گیا۔ اس نے عاطف کو بتایا۔ جب اس نے بھی الماری والا قصہ سنا تو وہ بھی بہت گھبرا گیا۔ اب ان دونوں نے توبہ کر لی کہ اب دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔